پھر دیکھیے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 154 میں ارشاد فرمایا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، پھر اس نے تم پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری جو تم میں سے ایک گروہ پر چھا گئی۔ یعنی کہ جو مومنوں کا گروہ تھا، مسلمانوں کا گروہ تھا، اللہ نے غم کے بعد، پریشانی کے بعد، تکلیف کے بعد ان کے اوپر نیند طاری کر دی چین والی۔ یہاں تک کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہاتھ میں تلوار اٹھاتا تھا، پھر مجھ پر نیند آ جاتی تھی، تلوار چھوٹ جاتی تھی، پھر میں تلوار اٹھاتا، پھر نیند آتی، پھر تلوار چھوٹ جاتی تھی، اور یہ چین والی نیند تھی۔ اللہ نے چین والی نیند اتار دی مسلمانوں کو۔ اور ایسا ہوتا ہے نا، انسان جب بہت زیادہ تھک جائے نا تو پھر 5 منٹ کا پاور نیپ بھی انسان کو بہت زیادہ سکون دیتا ہے، 5 منٹ کا قیلولہ بھی انسان کو سکون دیتا ہے۔ تو اللہ نے مسلمانوں پر نیند کو طاری کر دیا تھا۔ پھر آگے فرمایا وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ پر ناحق گمان کرتے تھے، جاہلیت کے سے گمان۔ یعنی کہ مسلمانوں پر تو نیند طاری ہو گئی، لیکن جو منافق تھے، ایک گروہ جماعت منافقوں کی، تو وہ ان کو اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی، اور وہ اللہ کے بارے میں غلط سلط گمان کر رہے تھے، رسول کے بارے میں، اللہ کے بارے میں۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ نے تو وعدہ کیا تھا فتح کا، پھر نقصان کیسے ہو گیا ہم کو؟ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ نے تو وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو کامیابی ملے گی، پھر ہم کیسے ناکام ہو گئے؟ تو وہ غلط گمان کر رہے تھے اپنے ذہن میں کہ کہیں معاذ اللہ رسول جھوٹے تو نہیں ہیں، کہیں وہ اپنی طرف سے باتیں تو نہیں بنا رہے، غلط وہ لوگ گمان کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو بدگمانی کر رہے اللہ کے بارے میں۔ اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ نے اس کا ذکر کیا، فرمایا یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کیا اس معاملے میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے؟ تم فرما دو کہ اختیار تو سارا اللہ ہی کا ہے۔ یعنی کہ کوئی فیصلہ کیا ہم بھی لے سکتے ہیں؟ ہمارا بھی کوئی فیصلہ ہوگا؟ تو رسول سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے اختیار تو اللہ کے پاس ہے، فیصلہ تو اللہ کے پاس ہے۔ پھر آگے فرمایا یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا۔ یہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپا کر رکھتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔ اپنے دلوں میں وہ باتیں، یہ جو باتیں میں آپ کو بتایا، تو اللہ فرما رہا ہے یہ باتیں وہ اپنے دل میں چھپا کر رکھتے، آپ کو ظاہر نہیں کہتے کہ اگر ہمیں بھی اس معاملے میں کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ اب ان کو افسوس ہو رہا تھا کہ اگر ہم کو اختیار ہوتا، ہم کو اگر یہ اختیار ہوتا کہ تم چاہو تو جنگ میں آؤ یا تو نہ آؤ، تو یہاں نہ مارے نہیں جاتے ہم، اگر ہمارے پاس اختیار ہوتا۔ ہم مدینے میں بیٹھے رہتے تو ہم پر آنچ نہیں آتی، یا ہمارا جو بھائی شہید ہو گیا میدان میں، اگر اس کو ہم آنے کی اجازت نہیں دیتے تو وہ شہید نہیں ہوتا، مرتا نہیں۔ تو اللہ دیکھے مسلمانوں سے کیا فرما رہا ہے، قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ۔ اے حبیب تم فرما دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، جب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل کر آ جاتے۔ یعنی کہ کوئی انسان یہ گمان نہ کرے کہ اگر ہم گھر پر بیٹھے رہتے، میدان جہاد میں نہیں جاتے تو مرتے نہیں۔ اللہ فرما رہے کہ اگر تمہارا وقت لکھا گیا ہے موت کا تو تم اپنے گھر سے قتل گاہ کی طرف آ جاتے۔ تم اپنے گھر میں ہوتے لیکن پھر بھی اگر تمہاری موت کا وقت آیا ہے تو تم واپس کسی طرح جو ہے تو میدان جہاد میں آ جاتے، اس لیے کہ اللہ نے جس کی قسمت میں موت لکھ دی ہے اسی وقت موت آئے گی، جہاں لکھی ہے وہیں پر موت آئے گی، یہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ کوئی انسان کتنی ہی تدبیر کر لے، کوئی انسان اگر یہ ارادہ کر لے کہ میں پلین میں بیٹھوں گا ہی نہیں،
اس لیے کہ اگر پلین میں بیٹھوں گا نہیں تو پلین کریش ہوگا نہیں، میں مروں گا نہیں، وہ تدبیر کر لے۔ ہمارے علاقے میں ایک صاحب تھے، ان کو گاڑی سے بڑی ان کو چڑ تھی، بائک سے، رکشہ سے، کار سے، لگژری سے، بس سے ان کو بڑی نفرت تھی۔ ان کو ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر میں اس میں بیٹھا خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو۔ ایسے شخص تھے، انہوں زندگی میں کبھی گاڑی میں نہیں بیٹھے، کسی بھی سواری میں نہیں بیٹھے، موت کا ڈر ایسا تھا۔ ہمارے علاقے سے 25 کلومیٹر دور ایک علاقہ ہے بھساول، تو ان کی بیٹی وہاں پر دی ہوئی تھی، تو ان کا ارادہ ہوا کہ چلو بیٹی کو جا کر کے ملتے ہیں۔ تب چونکہ وہ سواری میں تو بیٹھتے نہیں تھے، گاڑی میں بیٹھتے نہیں تھے، تو انہوں نے کہا چلو میں پیدل چلا جاتا ہوں، 25 کلومیٹر ہے، کب پیدل میں چلا جاؤں گا تو پہنچ جاؤں گا۔ ڈر اتنا تھا موت کا، گاڑی میں نہیں بیٹھے۔ لیکن ہوا کیا، ابھی پیدل نکل کے تھوڑی دور پہنچے تھے تو اچانک سے ایک بڑی گاڑی والا آیا، ان کو ٹھوک دیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ زندگی بھر گاڑی میں نہیں بیٹھے کہ پتہ نہیں بیٹھوں گا تو ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، لیکن جب اللہ نے ان کی موت لکھی ہوئی تھی تو گاڑی میں نہ بیٹھتے ہوئے پیدل چلتے ہوئے موت ہو گئی ان کی۔ راستے پر موت لکھی تھی، گھر میں نہیں تھے، راستے پر موت ہوئی۔ تو نہ کوئی موت سے بھاگ سکتا ہے نہ جگہ سے بھاگ سکتا ہے، جہاں موت لکھی ہے وہی مرے گا وہ۔ تو اللہ نے اپنے حبیب سے کہا آپ کہہ دیجئے یہ موت کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر رہے اور موت کے ڈر سے جہاد میں نہیں آ رہے۔ اگر اللہ نے تمہاری موت میدان جہاد میں لکھی ہے نا تو پھر تم بستر پر نہیں مرنے والے، جہاد ہی میں مرو گے۔ اور یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم بیماری سے مر جائے، اس سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں راہ جہاد میں ہمارا انتقال ہو جائے، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو کیوں ڈرنا پھر جہاد سے؟ وقت سے پہلے تو کوئی مرنے والا نہیں نا۔ پھر دیکھیے اللہ آگے ارشاد فرما رہا ہے وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس لیے ہوا کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے اسے کھول کر رکھ دے۔ یعنی کہ جنگ احد میں جو بھی واقعات ہوئے یہ سب اللہ کی مصلحت ہے۔ پھر کہا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے، اللہ جانتا ہے سارے معاملات کہ انسان وہ کیا سوچ رہا ہے، موت کا ڈر اس کے دل میں کتنا ہے، وہ کتنی تدبیریں کر رہا ہے بچنے کی۔ آپ جانتے ہیں ایک بہت بڑا سنگر گزرا ہے مائیکل جیکسن، اس نے کہا تھا کہ میں 150 سال تک زندہ رہوں گا، مروں گا نہیں۔ اپنے ساتھ ہمیشہ ڈاکٹروں کی ٹیم لے کر کے چلتا تھا کہ اگر کچھ بھی ہوگا تو یہ ڈاکٹر مجھے بچا لیں گے۔ اربوں روپے اس کے پاس موجود تھا، لیکن جب موت آئی نا تو کوئی ڈاکٹر اس کو بچا نہیں پایا، اس لیے کہ کبھی بھی زندگی میں تدبیر تقدیر سے آگے نہیں بڑھ سکتی، تدبیر قسمت سے جیت نہیں سکتی۔ جو اللہ نے قسمت میں لکھا، تقدیر میں لکھا، وہ ہو کر کے رہنا ہے، تدبیر دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا